اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلو علی الحبیب اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد صلاۃ تکون لنا امانا من کل خوف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَمَن تَوَلَّى فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا۔ آگے ایک اور آیت سماعت فرمائیں۔ وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ بَيَّتَ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ غَيْرَ الَّذِي تَقُولُ وَاللَّهُ يَكْتُبُ مَا يُبَيِّتُونَ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا۔ صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ سماعت فرمائیں۔ رب ذوالجلال اپنی پاک کلام میں ارشاد فرماتے ہیں، اے مخاطب، تم کو جو اچھائی پہنچتی ہے سو وہ اللہ کی طرف سے ہے، اور تمہیں جو برائی پہنچتی ہے وہ تمہاری ذات کی وجہ سے ہے، اور ہم نے آپ کو تمام لوگوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا ہے، اور اللہ بطور گواہ کافی ہے۔ جس نے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کی تو بے شک اس نے اللہ عز و جل کی اطاعت کی، جس نے پیٹھ پھیری تو ہم نے آپ کو اس کا نگران بنا کر نہیں بھیجا۔ وہ آپ سے کہتے ہیں ہم نے اطاعت کی، اور جب وہ آپ کے پاس سے اٹھ کر چلے جاتے ہیں تو ان میں سے ایک گروہ رات کو اس بات کے خلاف کہتا ہے جو وہ کہہ چکا تھا، اللہ اس کو لکھ لیتا ہے۔ جو کچھ وہ رات کو کہتے ہیں تو آپ ان سے اعراض کیجئے، پس اللہ پر توکل کیجئے، اللہ بطور کارساز کافی ہے۔ پہلی جو آیہ مبارکہ ہے اس کی تشریح کل بھی کی جا چکی ہے کہ انسان جب برے فعل کا قصد کرتا ہے اس کی نسبت انسان کی طرف کی جائے گی، اللہ کی طرف نہیں کی جائے گی، اور اچھے فعل کی طرف جب قصد کرتا ہے اس کی نسبت اللہ رب ذوالجلال کی طرف کی جائے گی۔ کل بھی عرض کی تھی کہ یہ امور تکوینیہ اور امور شرعیہ کے حوالے سے ہیں، تو اللہ رب ذوالجلال کے جو اچھے کام ہیں جو اللہ تعالیٰ کی مرضی اور منشا کے بغیر نہیں ہو سکتے، وہ موت ہے، حیات ہے، بارش ہے، طوفان ہے، جیسے میں نے کل بتا دیا تھا۔ مَن یُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ اطاع اللہ، جس نے رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کی اس نے اللہ رب ذوالجلال کی اطاعت کی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت اصل میں اللہ کی اطاعت ہے، اور امام شافعی نے اپنے الرسالہ میں ذکر کیا ہے کہ ہر وہ کام جس کو اللہ